السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سامعین و سامعات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جن سامعین نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، ویڈیوز واچ کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں دوسرے چینلوں پر اور لائک بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میری ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو میں ایک مذہبی اور اعتقادی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملاقات ہونے پر، گفتگو ہونے پر اور آپس کے بحث و مباحثے پر اور ایک دوسرے کے بیانات سننے پر، خیالات کو ٹٹولنے پر یہ معلوم ہو گیا کہ شرک کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب تصوف ہے۔ تصوف کا جو خطرناک اور شرک کی طرف لے جانے والا پہلو یہی ہے، تصوف کے نظریے کے تحت یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی پہچان کرنی ہو اور رسول کی پہچان کرنی ہو تو اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے پاؤں کو پکڑنا چاہیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے۔ اس کی پیروی کیے بغیر، اس کی رضا جوئی کیے بغیر، اس کو خوش کیے بغیر نہ اللہ ملتا ہے نہ رسول ملتے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو تصوف کا یہ عقیدہ اور نظریہ سراسر اور صراحتاً شرک کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ کسی انسان کو پہلے راضی کرنا، پھر اللہ کی رضا حاصل ہونا، یہ عقیدہ کفار مکہ کا بھی تھا، مشرکین عرب کا بھی تھا۔ قرآن نے ان کے نظریہ اور عقیدہ کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کفار مکہ سے، مشرکین عرب سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے معبودان باطلہ اور بتوں کو، مجسموں کو، مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو، انہیں مشکل کشا حاجت روا کیوں سمجھتے ہو اور داتا اور دستگیر کیوں جانتے ہو اور ان کی رضا جوئی میں تم کیوں پھنسے ہوئے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بزرگوں، مجسموں اور لات، منات، عزیٰ، ہبل اور دیگر بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی رضا جوئی اس لیے کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ لیقربونا، تاکہ یہ ہمیں نزدیک کر دیں، مقرب بنا دیں، پسندیدہ بنا دیں، الی اللہ، اللہ کے نزدیک، زلفیٰ۔ تو یہی نظریہ صوفیہ کا ہے جو مشرکین عرب کا نظریہ تھا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے یہ آیت اتاری ہے۔ لہٰذا تصوف شرک کی طرف لے جانے والا بہت بڑا خطرناک وسیلہ و ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ سے ایسے تصوفانہ نظریات میں
گھسنے اور ان میں پھنسنے کی پناہ مانگیں اور تصوف سے کوسوں دور رہے، ورنہ جاہل قسم کے لوگ جو اس نظریے کے حامل ہیں وہ خود تو پھنسے جا رہے ہیں، خود تو خطرے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ خطرے میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ مصداق نہ بنیے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے، اللہ کے قرآن کو سمجھیے، قرآن کے پیش کردہ عقائد کو جانیے سمجھیے اور اس کو فالو کیجیے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جس توحید کو، جس عقیدے کو، جس مذہب کو، جس اسلام کو اور جس تابعداری کو اور جس اللہ کی رضا جوئی کو اور رضامندی کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے دعوت دیتے رہے، اسی دعوت، اسی عقیدہ، اسی توحید کو اپنائیے، اسی نظریے کو اپنائیے تاکہ ہمیں جنت مل سکے اور دوزخ سے خلاصی ہم پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین متین کو سمجھنے اور توحید کو سمجھنے اور عقیدے کو سمجھنے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت، اسلام کی اطاعت، توحید کی تابعداری کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔